رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اپنے گھروں میں موجود بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب الحسین۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبالخصوصنا علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی ولیہ وابن عمہ ووارث علمہ فاتح الخیبر بدر حنین والد شبیر شبر علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المظلومہ والمحرومۃ عن حق میراث ابیہا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على كل الآئمة الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله والله شدید العقاب۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ میرے بعد پڑھنے والے کافی ذاکرین عظام موجود ہیں، میں فقط آپ کو آیت کا ترجمہ بغیر تمہید کے، کچھ چیزیں واضح ہو تو پھر اپنا نتیجہ دینا آسان ہوتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر ارشاد رب العزت وما آتاکم الرسول، اور جو اللہ کا رسول تمہیں دے فخذوہ، اسے لے لو۔ اتنا وقت نہیں، کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے کافی حضرات ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے چلوں گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ جو بھی دے اللہ کا رسول، جو بھی دے، مادی چیز دے، مانوی چیز دے، دنیاوی چیز دے، آخرت کی چیز دے، جنت دے، جنت کا سردار دے، جو بھی دے، وما آتاکم الرسول، جو بھی دے اسے لے لو۔ اچھا، جو اللہ کے رسول نے دیا اور اسے ہم نے لے لیا، اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ میں خود ہی بولتا جاؤں گا، آپ کی طرف سے امید کم رکھوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو۔ اب جو اللہ کے رسول نے دیا وہ آپ نے لے لیا تو اسے کیا کہیں گے؟ اطاعت رسول۔
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روکے تم رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے روکا، آپ رک گئے، اسے بھی کہتے ہیں اطاعت رسول۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے رسول نے تمہیں غدیر کے میدان میں مَنْ كُنْتُ مَوْلًا فَهَذَا عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ دیا، تم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، یہ اطاعت رسول ہو گئی۔ جو انکار کر گیا وہ نافرمانی رسول ہوگی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کس چیز سے روکا؟ اللہ کے رسول نے ایک چیز سے روکا، وہ تھی اپنی اہل بیت کی توہین نہ کرنا، کہ میری اہل بیت کی توہین نہیں کرنی، ان کی عزت کرنی ہے۔ آپ نے اہل بیت کی عزت کی، اہل بیت کی توہین نہ کی، گویا کہ آپ نے مصطفیٰ کی اطاعت کر دی۔ بس اگر اطاعکم الرسول ہو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، آپ کی طرف سے فَخُذُوهُ ہو جائے، اسے اطاعت رسول کہتے ہیں۔ جو اللہ کا رسول دے آپ لے لیں، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ جس سے اللہ کے رسول نے روکا آپ رک گئے، یہ بھی اطاعت مصطفیٰ ہوگی۔ تو پھر کربلا کیوں ہوئی؟ فضائل بھی بڑے آپ نے سننے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں فضائل بھی پڑھ کر جاؤں، مصائب بھی پڑھوں، لیکن کم از کم ابا مامے کے ساتھ ایک پیغام تو آپ کو دیتا جاؤں کہ پھر کربلا کیوں ہوئی۔ سادات بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ تو کھڑا کرے ذرا، میری برادری کے جو بیٹھے ہیں۔ ہم سادات جو آج یہاں موجود ہیں وہ اس امام کی اولاد ہیں جو تلوار کا بچہ ہوا آج کی رات شہید ہوا ہے۔ آج کی رات شب شہادت مولا سجاد ہے۔ وہ جو 35 سال واقعہ کربلا کے بعد روتا رہا، یہ کربلا کیوں ہوئی؟ نبی ما آتاکم الرسول کر کے جا رہے تھے، نبی ما نہاکم عنہ کر کے جا رہے تھے، نبی دے کے جا رہے تھے اور نبی منع بھی کر کے جا رہے تھے۔ نبی امت کو محبت اہل بیت دے کر گئے اور نبی امت کو اہل بیت کے دروازے کی توہین سے روک کر گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، نبی نے ما آتاکم رسول کیا؟ بولے تو صحیح یار۔ نعرہ حیدری، کیا امت نے فَخُذُوهُ کیا؟ نبی نے دیا، کیا امت نے لیا؟ تو پھر سوچنا چاہیے نا، نبی کیا دے کر گئے تھے اور امت نے نہ لیا؟ اور نبی کس چیز سے روک کر گئے تھے، نبی اس سے نہ رکی؟ بابا اس طرف بھی آنا، کچھ ہماری مجالس کا حصہ سوچ کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہوا کیا۔ 50 سال کا سن گزرا نبی کی وفات کو، آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے؟ 50 سال گزرے اور 50 سال کے سن میں ایسا کیا ہو گیا کہ جو دوشے مصطفیٰ کا سوار تھا اس کے سینے پہ ہی ایک کمینہ سوار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی دے کر گئے تھے وہ امت نے لیا، اور جس چیز سے نبی روک کر گئے تھے اس سے امت رکی نہیں۔ ایک حدیث مسلم شریف، اہل سنت والجماعت میرے بھائیوں کی بہت معتبر حدیث کی کتاب، اس میں امام مسلم نیشہ پوری وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی،
جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. فقط احبنی احب اللہ، اور جو مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. فقط احب اللہ. فقط احب اللہ داخلہ فی الجنہ، اور جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یعنی نتیجہ یہ نکلا جو حسین سے محبت کرے گا اسے محمد مصطفیٰ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور نتیجے میں جنت بھی. بس اگلا نتیجہ سنیں، حدیث مکمل نہیں ہوئی. نبی نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا، نفرت کی، دشمنی رکھی، فقد ابغضنی. اور یہ حدیث میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں لا رہا، بہت بڑی اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، ان سے نفرت کی، دشمنی کی، فقط ابغضنی، اس نے گویا کہ مجھ سے نفرت کی، مجھ سے بغض رکھا، فقط ابغضنی. اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے نفرت کی، مجھ سے، فقط ابغض اللہ، وہ گویا کہ اللہ سے نفرت کرتا ہے، اللہ سے بغض رکھتا ہے. فقط ابغض اللہ. اب نتیجہ داخل ہو فی النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. ہم نبی دے کر جا رہے تھے، نبی کیا دے کر گئے ہیں؟ نبی ان کی محبت دے کر جا رہے ہیں اور ان کے بغض سے ڈرا کے جا رہے ہیں. بس ما آتاکم الرسول کی دو مثالیں دینی تھی. ایک مثال مکمل ہوئی کہ نبی محبت حسنین شریفین دے کر جا رہے ہیں اور نبی بغض حسنین سے بچا کے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر امت نے اتاکم الرسول لیا ہوتا جو نبی دے کر گئے تھے، حسنین کی محبت، تو کیا اس طرح نبی کے ایک نواسے کے جنازے پہ تیروں کی برسات ہوتی؟ یہ تاریخ کی حقیقت ہے. یہ مسجد نبوی، یہ ساتھ زہرہ مرضیہ کا گھر، شاہ جی دیکھیں ذرا، بالکل ساتھ. یہاں سے جنازہ نکلا، نانے کی قبر پہ آ رہا تھا، 72 تیروں نے حسن کے جنازے کا استقبال کیا. کیا یہ ما اتاکم الرسول ہے؟ نبی ان کی محبت دے کر جا رہے تھے، لیکن امت نے وہ محبت حسن و حسین کو لیا. نبی حسن حسین کی محبت کو جنت کی ضمانت قرار دے کر جا رہے تھے، اور امت نے کیا کیا؟ ایک کے جنازے پہ 72 تیروں کی برسات کی، اور دوسرے کا جنازہ کتنے ہی گھنٹے تیروں کے سائے میں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی دے کر گئے تھے وہ امت نے لیا نہیں. اب میری اور آپ کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے. میرا مخاطب کوئی شیعہ یا سنی نہیں، میرا مخاطب ایک مسلمان بھائی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. میں اس سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں. اب ہماری میرے بھائی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی جو دے کر گئے تھے کس کس نے نہ لیا. حق کا پتہ تب چلے گا، پھر پتہ چلے گا قتل حسین کی سازش کیا ہوئی، کب ہوئی. نبی بغض حسنین سے روک کر جا رہے تھے، ہم بغض حسنین سے رکے نہیں. کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، 50 سال نہ گزرے، قتل حسین ہو گیا. وہ ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں وہ سبب کہ کس نے یزید کو یزید بنایا، کس نے شمر کو شمر بنایا، کس نے خولی کو خولی بنایا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی تاریخ کو اور کھول کر بیان کر سکوں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح. یزید کا بیٹا بھی ہے ایک معاویہ، لیکن ہم اس پہ لعنت نہیں بھیجتے.
ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس کے بیٹے پہ لعنت نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیٹے کا کردار یزیدی نہیں تھا. یار اگر بیٹھ جائیں نا، بار بار یہ اٹھنے بیٹھنے والا کام چھوڑ دیں. نعرہ ہم یزید کے بیٹے پہ لعنت اس لیے نہیں بھیجتے کیونکہ اس نے جب باپ مرا تو تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا تھا اس تخت و تاج پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو نواس رسول کے خون سے حاصل کیا گیا ہے. اب دیکھیں ایک اور تاریخ کا شاید اگر 2 منٹ توجہ ہو میری طرف. عمر ابن سعد اس کے 2 بیٹے تھے. اس نے 2 بیٹوں سے پوچھا بیٹا کیا کریں؟ ایک طرف شہر رے تہران کی حکومت کی گورنری مل رہی ہے اور ایک طرف حسین ابن علی کا قتل ہے. ایک بیٹا کہتے ہیں ابا جلدی کرو، جمعے کی نماز پڑھیں گے پھر شہر رے جا کر وہاں گورنری پہ راج کریں گے. دوسرا بیٹا کہتا ہے عمر ابن سعد کا، بابا خون حسین میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر. اب دونوں ہیں بیٹے عمر ابن سعد کے، ایک پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے پہ ہم رحمت بھیجتے ہیں. بیٹے دونوں ایک ہی باپ کے ہیں. ایک کا لعنت کا ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے، جس کا کردار یزیدی ہو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، جس کا کردار حسینی ہو اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بس پھر سوچنا پڑے گا، بس توجہ میری طرف کیجئے. اب ہم دیکھنا پڑے گا، میری بات آپ جوانوں سے ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جب حسین مدینہ سے جا رہے تھے. آخری جملہ دے رہا ہوں اس کے بعد مصائب کا جملہ. جب حسین مدینے سے جا رہے تھے کون کون تھا؟ شاہ جی کون کون تھا؟ تاریخ کے کرداروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. او بیٹا تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے نا. قصیدے سنو، قصیدے پڑھو، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، ریاضت ہے. قصیدے آئمہ اپنے سامنے ذاکرین کو کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے پڑھو قصیدے. آئمہ سنتے تھے، نوحے سنتے تھے. ہمارے امام دیبل خزائی آیا کہیں دور سے، میرے مولا رضا نے کہا دیبل خزائی مجھے میرے دادا حسین کا نوحہ سنا. دیبل خزائی نے نوحہ سنا ہے، میرے امام نے اپنی عبا اتار کے تحفے میں دے دی. وہ امام سنتے تھے. لیکن تاریخ بھی بیان کرو میرے عزیزو، پھر یہ تاریخ کون آئندہ نسلوں کو پہنچائے گا؟ بس میری بات ختم ہوگی. ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کون تھا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ کا مصداق بنا. کون تھا جو جب حسین نے کہا کہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے مدینے سے جا رہا ہوں، تو اب دیکھنا یہ ہے کون کون مدینے کے 10,000 اصحاب رسول میں سے حسین کے ساتھ چلا. مجھے تاریخ میں ایک بھی نہیں ملا. تو پھر وہ ما آتاکم رسول کدھر گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. میرے جوانوں کو اگر بات مشکل نہ لگ رہی ہو تو ذرا غور کرو. مدینہ منورہ میں 50 سال نہیں 57 سال حسین نے گزارے، اور 7 سال مصطفیٰ نے حسین کو کندھوں پہ اٹھا کر مدینے کے لوگوں کو دکھایا. حاذا الحسین، حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے، میں اس حسین سے. اب وہ حسین یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اب حق تو یہ بنتا تھا پورا مدینہ حسین کے ساتھ چل پڑتا. کلے ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری. اب حق تو یہ بنتا تھا. میں اکثر یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ حضرت مولانا مودودی رحمت اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں کہ حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیوں کیا، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تو کسی اور نے یزید کی بیعت کیوں کی. بس سمجھ آئی کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھا وہ حسینی تھا. اور کربلا میں پھر 2 ہی مکتب بچے، ایک حسینی ایک یزیدی. جو حسین کے ساتھ نظر آیا وہ ما آتاکم الرسول والا تھا، اور جو حسین کو چھوڑ کر
یا قتل حسین میں رہا یا تماشا دیکھتا رہا، تماشائی بن کر، وہ دونوں دشمن حسین کے صف میں ہیں۔ وہ نہ ما اتاکم الرسول میں آتے ہیں، ما نہاکم عنہ میں آتے ہیں، وہ دونوں رسول کی نافرمانی میں آتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، 4 خلیفہ، چاروں کی اولاد موجود تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے بیٹے بھی موجود تھے، ان کے داماد مروان بن حکم بھی موجود تھے، ان کے چچا حکم ابن عاص بھی موجود تھے، ان کے پورا خاندان موجود تھا، صحابہ رسول موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ اول کے نواسے عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، مصعب ابن زبیر موجود تھے، طلحۃ الخیر کی اولاد موجود تھی، زبیر ابن عوام صحابی رسول کی اولاد موجود تھی۔ سوال میرا یہ ہے کہ 4 خلیفوں کی اولاد موجود تھی، لیکن جب کربلا کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، تو ایک ہی خلیفہ کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں مدینہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ میں دل آزاری کا قائل نہیں ہوں، نعوذ باللہ، سخت نعوذ باللہ۔ ہم امہات المومنین کا احترام واجب سمجھتے ہیں، صحابہ رسول، خلفائے رسول کا احترام ہم واجب سمجھتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی ایک حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی ایک بات ہے۔ ہم احترام 100 آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ہم احترام 100 آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ رسول موجود تھے، حسین نے انکار کیا تو انہوں نے بیعت کیوں کی؟ انہوں نے کیوں کی اور کار کیسے لی؟ پھر یہی ہے نا، حسین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، پھر سمجھ آگئی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب اگلا جملے سنیے گا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ اس نافرمانی رسول کے معاملے میں، ما آتاکم الرسول کے معاملے میں، وما نہاکم عنہ کے معاملے میں، رسول کی اطاعت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ واللہ شدید العقاب، جو مصطفیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ ایک مثال، 2 کا میں نے کہا تھا، ایک مثال اور دے دوں، میری وقت کے دامن میں گنجائش بالکل ختم ہوگی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح غزوہ خیبر کے بعد، اس کی فتح کے بعد سونا ملا، وہ سونا نبی کریم نے لسٹ بنا کر علی علیہ السلام، یہ آپ کی ہے جی، ایسے لسٹ بنا دی، کہا یا علی اس لسٹ کو ذرا چیک کر لے۔ کہا جی ٹھیک ہے جی۔ علی علیہ السلام نے لسٹ ساری چیک کی، کہا یا رسول اللہ لسٹ میں نے چیک کر لی، کہا یا علی یہ سونا ہے اور تو بڑا عادل امام ہے۔ 5 منٹ میرے باقی ہیں اور 5 منٹ میں شاہ جی سے لے لوں گا جملہ، نہیں شاہ جی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارے لیے بات کو سمیٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے ٹائم میں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بعد میرے واجب الاحترام موجود ہے، میں ان کا وقت نہیں لوں گا۔ اب بس جملہ سنیے گا، ما آتاکم الرسول، اللہ کے رسول نے جو دیا۔ اب اللہ کا رسول اپنے بعد ساری جنگوں میں علی کو ہی نائب بنا کے جا رہا تھا۔ اب یہ ما آتاکم الرسول تھا، اب جسے علی قبول نہیں اسے گویا کہ مصطفیٰ کی عدالت قبول نہیں، اسے گویا کہ نبی کی عدالت میں شک ہے، اور نبی کی عدالت میں شک اللہ کی عدالت میں شک ہے۔
آپ جانتے ہیں نا لوگوں نے بڑے بڑے بہادری کے دعوے کیے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کون کتنا بڑا بہادر ہے، کون بھاگا کون نہ بھاگا، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، 80 غزووں کے اندر علی نے شرکت کی اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا آنا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، میں میدان میں آیا ہوں۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے، وہ آپ کو بڑا لطف دے گا۔ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی، ایک دفعہ کسی مطالعے کے لیے کتاب کھول کے بیٹھا تھا قم میں، تو مجھے ایک جملہ آنکھوں سے گزرا کہ عباس علیہ السلام کی میں فضیلت کے جملے پڑھ رہا تھا، یہ جملہ اصل میں شان عباس کا تھا، لیکن یہاں پر آ گیا مثال کے طور پہ یا علی، شان عباس کا جملہ تھا۔ جناب عباس جب صفین کے میدان میں 13 سال کی عمر میں مولا علی نے بھیجا نہ جاؤ، تو مزیب کے مقابلے پر جناب عباس گئے تو اس نے رجز پڑھنا شروع کیا، تو عباس نے اپنے باپ کا نام بتایا، تو وہاں پر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ باپ کا نام وہی بتاتا تھا جس کا باپ تاریخ میں ایک ہی ہوتا تھا۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ علی کے مقابلے پہ میدان میں جانے والے شوق بڑے رکھتے تھے، لیکن مجبوری ان کی کچھ اور تھی۔ مجبوری کچھ اور تھی۔ میدان میں تلوار سے پہلے زبان چلتی ہے اور زبان بتاتی ہے میرا باپ کون ہے، میرا قبیلہ کون ہے۔ وہ کچھ اور تھے جو بہنوں کے سروں پہ تلواریں اٹھاتے تھے۔ تاریخ علی علیہ السلام کو نبی نے لسٹ دے دی، یا علی سونا تقسیم کر دو جی، مال غنیمت۔ علی عادل امام ہے یا نہیں؟ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، وہ علی کو عادل مانتا ہے۔ پھر اپنا بھی خیال کرنا، مجھے اور آپ کو اپنا بھی سوچنا پڑے گا، ہیں؟ اسے 2 منٹ کے لیے، او بھائی 1 منٹ یار امجد 1 منٹ ذرا گل پوری سن، بیٹا مجھے بات پوری کرنے دو، پھر ٹائم چلا جائے گا۔ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا، خدا گواہ ہے اس بندے کو سوچنا پڑے گا، کوئی اور سوچے نہ سوچے، کسی اور نے تو جنت کے دروازے تک جانا ہی نہیں ہے، جانا ہے تو بس علی ولی اللہ والوں نے، کیونکہ جنت بنی ہی علی کے لیے۔ یہ میرا نہیں، یہ نابی المودہ کا جملہ ہے۔ حضرت شیخ محمد سلیمان قندوزی حنفی رحمت اللہ کہتے ہیں جمعے کے خطبے میں حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم بیٹھے ہوئے تھے، اور خلیفہ دوم یہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی نے کہا تھا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر کائنات ساری کے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ حدیث میں کوئی حدیث بھی اپنی شیعہ کتاب سے نہیں لا رہا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیثیں جب ہماری کتب اہل تسنن میں موجود ہیں تو انہیں بیان بھی ہونا چاہیے۔ حسین کے رونے کی حدیث کہ غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، تمام کتب اہل سنت والجماعت میں موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی فقط مسواک بیان کریں گے، کنگھی بیان کریں گے۔ ارے بھائی کنگھی کرنا بھی سنت رسول ہے، مسواک بھی سنت رسول ہے، لیکن غم حسین میں رونا یہ بھی سنت رسول ہے۔ علی علیہ السلام کو نبی نے کہا جاؤ جا کر سونا تقسیم کرو۔ عدالت علی کے اوپر نبی کو اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنے اوپر تھا۔ علی عادل امام ہے تو مجھے اور تجھے بھی علی کی عدالت کا یقین رکھنا چاہیے۔ روز محشر علی کو شرمندہ نہیں کروانا، ہم نے اپنا کردار سیرت علی کے مطابق ہونا چاہیے۔ علی علیہ السلام نے سونا تقسیم کیا، ہو گیا تقسیم۔ 4-5 دن بعد نبی جب مدینہ واپس آئے نا، ابو بریدہ صحابی رسول ہے، یہ کہتا ہے میں ذرا پولا پالا صحابی تھا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں پولا پالا کیسا ہوتا بندہ، ایسے نبو بلّہ بن کے نا سر پھینک کے بیٹھا تھا۔ صحابی رسول ابو بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کہا کرو۔ میرا آخری جملہ ہے فضائل کا، میں نے ما تاکم رسول کی دوسری مثال اور والسلام، کہا یا رسول اللہ
علی نے نا جو سونا تقسیم کیا وہ کچھ ٹھیک نہیں کیا. آپ نے بڑے چپ کر کے سن لیا. وہ بھی ایسے ہی بول رہا تھا, نبی نے بھی چپ کر کے سنا, لیکن نبی کی چپ اور آپ کی چپ میں بڑا فرق ہے. وہ کہتا ہے جی میں سر نیچے کر کے بیٹھا تھا دو زانو ہو کے, میں نے نہیں دیکھا نبی کی طرف. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا شک ہے, علی نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا, علی نے مجھے تھوڑا دیا ہے, اور میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ 5-6 اور بھی ہیں, ہر روز رات کو ہم علی کی غیبت اکٹھے کرتے ہیں. جنہوں سمجھ نہیں آئی میں ادا کی کرا آدھا یا رسول اللہ اسی میں کلا نہیں 5-6 رلے اسی علی دی غیبت کرنے ہیں, تے کچھ 4-5 راتاں لنگی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا کہہ رہا تو؟ کہتا ہے میں نے سار اٹھا کے دیکھا, رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال تھا. کہا یا رسول اللہ وہ غلطی ہوگی. کہتا ہے رسالت میں آپ چپ. کہتا ہے مجھے بھی سمجھ آ گئی, مصطفیٰ کی بزم میں مرتضیٰ کی شکایت کچھ اچھی نہیں لگی. کہتا ہے سمجھ مجھے بھی آ گئی. میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو. اب میرے جملہ سنیے گا کہ ما اتاکم الرسول کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں نے ابو بریدہ, کہتا ہے میں نے معافی مانگی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی چپ. کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. میں بولے ذرا یار, توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے. اللہ کے رسول چپ. ابو بریدہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی, اب بات توبہ اور معافی سے نہیں بنتی. کہتا ہے میں کھڑا ہوا, پھر دوبارہ 2 زانو ہو کے زمین پر بیٹھا, اور مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی اب بات کیسے بنے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں دوبارہ تجدید بیعت کرتا ہوں, میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں. ابو بریدہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی, دوبارہ ہاتھ بڑھا کر کہا کلمہ پڑھ. گویا نبی بتا رہے تھے جس کے دل میں ذرا سا بغض علی آئے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا علی کچھ لحظے کے لیے بھی اگر بغض علی کسی کے دل میں آئے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کہتے پڑھ کلمہ. نبی دے کر گئے تھے ما اتاکم الرسول, اور ما اتاکم الرسول کا اولین مصداق ولایت علی ابن ابی طالب تھی. اولین. کوئی کہتا ہے ولایت زہرہ, میں کہتا ہوں ولایت زہرہ ہو یا ولایت علی دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. ادھر سے ولایت آئی تھی, کبھی محمدیہ جسامت میں آتی ہے, کبھی فاطمیہ بنتی ہے, کبھی علویہ بنتی ہے, کبھی حسنیہ, کبھی حسینیہ, کبھی مہدیہ بن جاتی ہے. وہ ولایت الہیہ ہے, جس پیکر میں آتی ہے اس کے نام سے پہچانی جاتی ہے, جب مجسم سے باہر ہو جاتی ہے تو ولایت خدا کے نام سے بولی جاتی ہے. ما اتاکم الرسول کا پہلا مصداق ولایت علی تھا. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ لوگوں کا کلمہ زیادہ ہو گیا. ہمارا کلمہ زیادہ نہیں ہوا, ہمارا کلمہ تو آیت کے مطابق تھا. ہم نے تو آیت کے مطابق اپنا کلمہ علی ولی اللہ کو پڑھایا, کیونکہ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتوں میں کہا تھا کہ اولی الامر علی ہے, وہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ علی ہے. تو پھر علی ولی اللہ ہم نے پڑھ دیا, اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کا ولی. بس فرق اتنا ہے, تم مانتے ہو علی کو اللہ کا ولی لیکن بولتے نہیں, ہم مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. بڑا میں نے اپنا حصہ کر دیا, لیکن 2 سے 3 منٹ آج کی رات اس مظلوم کو سلام کرنے کے لیے. ابھی مجلس ختم ہوگی, میں نے کوئی زیادہ مصائب نہیں پڑھنا, میرے بعد پڑھنے والے کافی افراد موجود ہیں, میں نے ٹائم پہلے ہی ان کا زیادہ لے لیا. اب مجلس ختم ہوگی نا, آپ کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, یہ آپ کے ساتھ جائیں گی. آپ کی توجہ میری طرف ہو,
میں نے کئی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ لیے ہیں، مصائب کی محتاجی نہیں ہے یہاں پر۔ علامہ محمد یار سے مرحوم کہتے تھے یکم محرم کی رات بس یہ جملہ پڑھتے تھے نا، کجا شام کجا زینب، ریت کے ٹیلوں پہ طوفان غم ہوتا تھا۔ سلام ہو آپ کی عزاداری کو جن کے سینوں میں قبر حسین ہے۔ آپ کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اگر کوئی پردہ دار ٹھوکر کھا کر گر پڑے، عزادار جا رہے ہوں گے نا، سارے عزادار روکیں گے، رک جاؤ بھائی رک جاؤ، پردہ دار بی بی گر گئی ہے۔ بیٹا ساتھ ہو یا بھائی ساتھ ہو فوراً بڑھ کر اٹھا لیتا ہے۔ اللہ جانے، میں آپ کو لے چلوں ذرا بازار شام میں، کہتے ہیں پتھروں کی برسات شروع ہوئی نا، سجاد کے ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے تھے، آتے پتھر کو روک تو سکتا نہیں تھا، لیکن دیکھتا رہا، پتھر آ بھی رہا تھا اور زینب کے سر پہ لگ بھی رہا تھا، بیویوں کے سروں سے خون بھی جاری ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی زمین پر گری، کرو سوال مجھ سے، اس بی بی کے اٹھنے میں دیر کیوں لگی؟ کہتے ہیں ایک بی بی گری تو اس کو فوراً اٹھ جانا چاہیے تھا، مرد زمین پر گرے نا تو ہاتھوں کے سہارے سے اٹھ جاتا ہے۔ ارے بی بی اٹھتی تو کیسے اٹھتی؟ اس بی بی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، بیٹے مارے جا چکے تھے، بھائی مارے جا چکے تھے، ایک بھتیجا ساتھ تھا، وہ خود بھی قیدی تھا، بھتیجا بھی قیدی تھا، پھپھی بھی قیدی تھی، پتھروں کی برسات ہوتی رہی۔ بڑا مظلوم امام سجاد، آخری وقت تھا جب میرے مولا سجاد کا، میرے مولا باقر نے غسل دیا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میرے مولا باقر نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد ایک دفعہ چیخ مار کے باہر آگے، جب چیخ مار کے باہر آئے نا تو فاطمہ بنت علی ابن الحسین سجاد نے پوچھا، اے بھیا باقر تو چیخ مار کے کیوں رویا؟ تو باقر رو کر کہتا ہے بہن میں کیسے نہ روؤں، میرے باپ کی پشت پہ ابھی تک شمر کے تازیانوں کے زخم تازہ ہیں، اور میرے باپ کی پشت سے اب بھی خون جاری ہے۔ خدا گواہ ہے، جنازہ میرے مولا سجاد کا تیار ہوا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ جنازہ میرے امام کا اٹھا، لیکن آخری جملہ میرے مصاحب کا، شاہ جی آپ بھی سید بیٹھے ہیں، میں بھی سید ہوں، میرا نہیں دل ہے یہ جملہ اتنا سخت پڑھنے کو، لیکن میں کیا کروں، تاریخ نے لکھا ہے، کتابوں نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو جنازہ اٹھانے والے بھائی ہوتے ہیں، پیچھے سے گاؤں والے کندھا دیتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے جب سجاد امام کا جنازہ اٹھائے نا، اکبر بھی مارا جا چکا تھا، قاسم بھی مارا گیا، جنازہ اٹھانے والا کوئی بھائی تو تھا نہیں۔ میرے مولا باقر نے اپنے کچھ بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا۔ ہر امام وصیت کرتا ہے اپنے بعد والے امام کو، مجھے غسل دینا، مجھے کفن تو پہنانا، مجھے جنازہ تو پڑھانا، لیکن خدا گواہ ہے مظلوم امام سجاد ہے اور مظلوم ہی اس کا باپ ہے۔ جب مولا حسین نے سجاد کو آخری وصیت کی نا، نہ غسل کی وصیت کی، نہ جنازے کی وصیت کی، مولا حسین جانتے تھے نہ مجھے غسل ملے گا، نہ کفن ملے گا، نہ میرا جنازہ۔ مولا حسین دے کر کہتے ہیں سجاد میں تجھے بس ایک وصیت کرتا ہوں۔ سجاد کہتا ہے بابا کون سی وصیت؟ کہا سجاد تیرا میدان جہاد شام کا بازار ہے۔ جب شام کے بازار سے سجاد گزرا تو رو کر کہتا تھا لیت لم تلدنی یا امی، او کاش مجھے ماں نے نہ جنا ہوتا، او پھپھیوں کا ننگا سر نہ دیکھتا، او سکینہ کے رخساروں پہ تماچو کے نشان، او اپنی پھپھیوں کے سروں پہ پتھروں کی بارش۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔